السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضی شہریار ٹائم ٹی وی کی طرف سے۔ اس وقت ہم نے ابھی فجر ختم کی ہے۔ ہم اس وقت مسجد کوفہ کے اندر ہیں۔ مسجد کوفہ وہ مسجد ہے جہاں پر کئی انبیاؤں کے مقامات ہیں۔ یہاں پر ہر تھوڑی سی جگہ پہ کئی مقامات ہیں اور مولا علی کے بھی معجزات بھی ہیں یہاں پر۔ بہت زیادہ تفصیل میں آپ سے بیان نہیں کر سکوں گا۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم اپنے انسٹرومنٹس لے کے نہیں آ سکے ہیں، جس میں ہمارا مائک اور جس میں ہمارے کیمرہ مین کے اسٹینڈس وغیرہ تھے۔ چونکہ سختی ہے یہاں پر، اس وجہ سے ہم ساری چیزیں لا کے آپ کو کچھ زیادہ اچھی کوالٹی شاید نہ دے سکیں، لیکن ٹائم ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کی زیارتیں کروائیں گے۔ آپ کو مسجد کوفہ کے اندر جو زیارتیں ہیں وہ ہم آپ کو کروائیں گے، اور جو مقامات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو وہ بھی دکھائیں۔ اور جتنے بھی مقامات ہیں یہاں پر سب سے زیادہ اہم جہاں پر ضرب مولا علی ہے، مقام ضرب مولا علی، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہ صحن آپ دیکھیں کہ یہ مسجد کوفہ کا بہت بڑا صحن ہے، اور اس میں وہ باب سبحان بہت زیادہ مشہور ہے۔ باب سبحان سے اسٹارٹ کرتے ہوئے ہم آپ کو جگہ پوری تمام مقامات دکھائیں گے انشاءاللہ، اور جیسا وقت چلتا رہے گا ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ تو قائم ٹی وی کی طرف سے ہم آپ لوگوں کی نیابت میں تمام زیارتیں کر رہے ہیں۔ قائم ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین اور تمام مومن و مومنات، ہم ان کی طرف سے بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کی دعا قبول کرے اور ان کو بھی یہ زیارت نصیب ہو۔ وہ بھی جو بھی دل میں تمنا رکھتے ہیں وہ تمام زیارتیں ان کی پوری ہوں۔ اس طرح سے ہم تھوڑے وقفے سے آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ ایک ساتھ دکھانا ساری چیزیں مشکل ہے، کیونکہ ہمیں بھی یہاں پر نمازیں وغیرہ پڑھنی ہوں گی۔ ہمیں بھی ہر مقام کی نماز 2 رکعت نماز ہے، ہر مقام کی ہر طرف۔ اس وقت جسٹ ابھی ہم نے فجر کی نماز ختم کی ہے، تو انشاءاللہ وقفے سے ہم آپ کو تمام جگہوں کی زیارت کروا دیں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضی شہریار قائم ٹی وی سے آپ کے ساتھ، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم آپ کو ابھی لے کے چل رہے ہیں مقام ضربت مولا علی علیہ السلام۔ ہم کوشش کریں گے آپ کو اندر سے دکھائیں۔ آئیے۔ یہ دیکھیے، یہ بہت اچھا بنا دیا ہے۔ یہاں پر ابھی کنسٹرکشن چل رہی ہے اور حال ہی میں اس کو بہترین طریقے سے بنا دیا ہے۔ اس میں چونکہ پارٹیشن کر دیا ہے، یہ آدھا حصہ خواتین کی طرف اور آدھا حصہ مردوں کی طرف۔ یہ دیکھیے ٹائم ٹی وی کے مومن و مومنات، یہ دیکھیے کہ یہ ہے ضربت مقام علی علیہ السلام۔ یہ انہوں نے بہت عمدہ نظام کیا ہے۔ بس کیا بتائیں، یہ مولا علی کو ضرب یہاں لگی تھی، ملعون ابن ملجم نے مولا کے ضرب لگائی تھی یہاں پر جب مولا فجر کی نماز پڑھنے آئے تھے۔ یہ دیکھیے مولا آپ سب کی زیارت کروائے مولا، اور تمام مومن و مومنات کی، تمام مومنوں کی دعائیں قبول فرمائے، اور تمام مومن و مومنات کو یہاں پر لے کر آئے۔ ہر جگہ سے لوگ آ کے زیارت کر کے جاتے ہیں۔ مولا مشکل کشا، سب کی مشکلیں حل کرنے والے مولا، یہاں پر ضرب لگی تھی۔ آپ تمام مومن و مومنات دیکھنے والے، قائم ٹی وی دیکھنے والوں کی نعمت میں ہم یہ زیارت کر رہے ہیں۔ مولا سلامت رکھے تمام مومن و مومنات کو۔ گرفتی
یا علی مدد. یہاں پر کچھ نمازیں وغیرہ ہیں، انشاءاللہ ہم وقفے سے آپ کو وہ سب دکھاتے رہیں گے. آمین آمین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ادھر دو کر کے جی دو کر کے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. دو کر کے 4 رکعت. نیت کیا کرنی ہے؟ ہدیہ کرتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو قربتاً اللہ. خصوصاً ان کے لیے ہدیہ ہے کیونکہ ان کا مصلی ہے، یعنی یہاں پہ انہوں نے عبادت کی تھی. تو لیکن ساتھ آپ سب انبیاء کو شریک کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. یعنی 2 رکعت خصوصاً جناب ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت میں ہم قربانی کرتے ہیں، 2 رکعت 2 کر کے 4 رکعت پڑھنی ہے. خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ، ان کے ساتھ تمام انبیاء کو ہدیہ کرنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو ہدیہ، اور مومنین کے لیے 2 رکعت 2 کر کے 4 رکعت پڑھنی ہے. یہ 4 رکعت پڑھ لیں، پھر بعد صوبان کے بارے میں بحر جو ہے وہ کر لیں گے. گرمی اندر بس بن رہی ہے، تو اس کے بعد اگلے مسئلہ میں چلیں گے. یہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم علیہ السلام ہے. ادھر چونکہ رہتا ہوں تو ہر روز مومنین کے لیے دعا کروں گا، آپ کے مرحومین کے لیے دعا کروں گا. اگر کوئی اپنے مرحوم کے نام لکھوانا چاہتے ہیں تو نام لکھوا سکتا ہے، اور یہ دعا کیا کریں گے ان کے لیے مرحومین کے لیے. اور یہ اس کے بدلے میں ہدیہ چاہتے ہیں، یعنی آپ کوئی اگر اپنی طرف سے ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہدیہ کر دیں. اگر کوئی نام لکھوانا چاہتا ہے تو وہ نام لکھوا دیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سارے مقامات پہ چلیں، سارے مقامات پہ دعا کروائیں. لیکن مشکل یہ ہے کیونکہ مقامات تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں صرف نمازیں پڑھنے میں. تو جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہے، اگر ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ پوری دعا پڑھیں گے اور پھر زیارت بھی پڑھی جائے گی تو ٹائم اور زیادہ لگے گا. تو اگر آپ لوگ راضی ہیں تو یہ ساتھ چلیں گے. اگر آپ لوگ راضی نہیں ہیں، صرف ادھر ہی دعا کے ان کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو ان کو ہدیہ دے کے فارغ کریں گے. پھر کسی اور بات کے ساتھ جا سکتا ہے. خواتین تک آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہے. یعنی انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، زیارت وہی میں نے بھی مثلا زیارت پڑھنی ہے، وہ میری جگہ پہ وہ دعا پڑھنا ہے. تو آپ کی مرضی ہے، میں پڑھوں گا وہ پڑھیں. سیم آپ کو وہی پڑھیں گے نا. تو پھر آپ ٹھیک ہے، آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے. میرا یہ ہے کہ آپ کریں تو زیادہ اچھا ہے. اس طرح جو ہے نا لگے گا ڈبل وہ السلام علیکم ناظرین. یہ مقام خواجہ خضر اسلام 2 رکعت نماز، خواجہ خضر اسلام کی 2 رکعت نماز یہاں پڑھی جائے گی. السلام علیکم ناظرین. رضی شہریار ایک بار پھر قائم ٹی وی کی طرف سے آپ لوگوں کی خدمت میں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہم ہر جگہ ہر مقام پر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جاتے کر رہے ہیں اور مولانا صاحب کو فالو کر رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ساری نمازیں اور ساری جگہیں آپ کو دکھائیں. بس ہم آپ کو مختصر سا بتا دیا تھا شروع میں بھی. آپ کو ہم جو اس وقت سچویشن ہے، نمازیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اسی طرح نمازیں ہوتی رہیں گی، 2 رکعت 2 رکعت ہر مقام کی. سارے مقام بھی آپ کو دکھا دیے انشاءاللہ. وقفے سے ہم آپ کو پوری مسجد کا جو پورا ویو ہے اور جو مقامات ہیں، جو مقام یہاں پر 2 وہ بھی ہیں، روضے بھی ہیں، 2 ان کے روضے بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے. تو اجازت دیجیے وقفے کے لیے. خدا حافظ. سامنے سے رہنا زیادہ صحیح ہے پورا. جب نماز پڑھنے
الذي لم تزل ولا تزال. صل يا ربي على محمد وآل محمد. یہاں پر 2 رکعت نماز دقت القضاء مولا علی کے فیصلے مولا علی کی عدالت یہاں لگتی تھی. اس کی 2 رکعت نماز. اسی حدیث قدسی میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو اے محمد آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. یعنی حضرت علی علیہ السلام کا مقام ہے کہ ان کی خاطر حضرت محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا. پھر حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پیدا نہ کرتا آپ دونوں کو بھی پیدا نہ کرتا. یعنی اس حدیث قدسی میں حضرت محمد مصطفیٰ کا مقام بیان ہوا کہ ان کی خاطر یہ کائنات بنی ہے، علی کی خاطر محمد مصطفیٰ بنی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خاطر یہ دونوں ہستیاں بنی ہیں. تو پانچ تن پاک علیہ السلام کی خاطر خصوصاً اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے. یہ کائنات میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ایک حدیث جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، کن تو کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو تو اے حضرت محمد مصطفیٰ میں نے آپ کو پیدا کیا. یعنی اللہ کی معرفت کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا. پھر اللہ نے چاہا کہ ان کی معرفت ہو تو اللہ نے کائنات پیدا کی. اللہ نے کائنات میں مخلوقات پیدا کی تاکہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی معرفت ہو سکے. تو اس کے ساتھ کہ اللہ ہمیں محمد وآل محمد علیہ السلام کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور اس معرفت پر اس صراط مستقیم پہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے. یہی نماز میں جو ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ. یعنی اے اللہ تو نے ہمیں محمد وآل محمد کا راستہ دکھا دیا ہے، ہمیں اس راستے پہ ثابت قدم رکھ. ہمیں موت آئے تو اسی راستے پہ آئے. یہی حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے. جو شخص صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور بھٹک جائے گا. تو اہدنا الصراط المستقیم نماز میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ خیال رہے اس کا معنی کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس ہدایت والے راستے صراط مستقیم پہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے راستے پہ ثابت قدم رکھ. اسی کے ساتھ دعا بھی ہے اور صلوات پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ قائم رکھے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے. صلوات حدیث کے ساتھ نہیں، وہ تو مدینے میں ہوئی نا نازل پڑھی گئی. سلام یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس جگہ کو قبول ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں ایک خطا ہوئی تھی تو وہ جب اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، کافی عرصہ توبہ کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے. قرآن مجید میں آیت بھی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ تھے پنجتن پاک علیہ السلام کے نام. تو ہمارے لیے بھی یہ ایک نمونہ عمل ہے کہ وہ پنجتن پاک کے انوار، ان کے نور، جن کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جن کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہم بھی اس مقام پہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، ہم بھی اپنی دعائیں لے کر اس مقام پہ حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقام کے صدقے میں، پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو بھی جس کی بھی دلی حاجت ہے، دعا ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دعائیں پوری فرمائے. ہمارے باہر میں آقا امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے حقیقی اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے. دعا ہے جو بھی مومنین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ بیمار ان کے کربلا والوں کے صدقے میں
क़यामत वाले दिन अहल बैत के साथ माशूर फरमाए, शहादाए करबला के साथ माशूर फरमाए। जो भी आपकी हाजत है, दुआ है, चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दफ़ा सलवात पढ़ लीजिए। सलाम, ये वो जगह है जिसके बारे में रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इस जगह कबूल हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में एक ख़ता हुई थी, तो वो जब अल्लाह से मुआफ़ी मांग रहे थे, काफ़ी अरसा तौबा करते रहे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगते रहे, तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात सिखाए। कुरान मजीद में आयत भी है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात सिखाए। वो कलिमात क्या थे? वो थे पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम के नाम। तो हमारे लिए भी ये एक नमूना अमल है कि वो पंजतन पाक के अनवार, उनके नूर, जिनके सदक़े में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, जिनके सदक़े में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, हम भी इस मकाम पे जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई है, हम भी अपनी दुआएं लेकर इस मकाम पे हाज़िर हुए हैं कि अल्लाह ताला इस मकाम के सदक़े में, पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो भी जिसकी भी दिली हाजत है, दुआ है, चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ताला दुआएं पूरी फरमाए। हमारे बाहर में आका इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल ज़हूर दुआ है, अल्लाह ताला हमें उनके हकीकी आवान व अंसार में से शुमार फरमाए। दुआ है, जो भी मोमिनीन वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला बीमार उनके करबला वालों के सदक़े में क़यामत वाले दिन अहल बैत के साथ माशूर फरमाए, शहादाए करबला के साथ माशूर फरमाए। जो भी आपकी हाजत है, दुआ है, चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दफ़ा सलवात पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कायम टीवी की तरफ से रज़ी शहरियार एक बार फिर हमारे साथ नवा ख़ां जनाब सैयद मोमिन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और मकाम मौला अली ज़रब मौला अली अलैहिस्सलाम पर यहाँ पर चंद अशार नोहे के हदिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आती है गर्दों से ये पैगम सदा, कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। आती है गर्दों से ये पैगम सदा, कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। आती है गर्दों से ये पैगम सदा, कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। खाने हक में ये सितम हो गया, कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। आती है गर्दों से ये पैगम सदा, कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। हमसे है ज़ैनब ने ढाल, हमसे है ज़ैनब ने डाल, खोल दिए सर के बाल, खोल दिए सर के बाल। कहती है ये पुरमला, कहती है ये पुरमला, देखो तो बाबा कहाँ, देखो तो बाबा कहाँ। देते हैं जिब्रील ये कैसी निदा, कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। आती है गर्दों से ये पैगम सदा, कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। खाक पर जलवगर, खाक है जलवदर, कहती है सर पीट कर, कहती है सर पीट कर। फटता है मेरा जिगर, फटता है मेरा जिगर, फटता है मेरा जिगर, फटता है मेरा जिगर। कोई तो लाए खबर, कोई तो लाए खबर, घर में खुदा के ये सितम हो गया, कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। आती है गर्दों से ये पैगम सदा, कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। आती है गर्दों से ये पैगम सदा, कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। हाय कयामत हुई, हाय कयामत हुई, तेग सितम की चली, तेग सितम की चली। मारा अली ये बली, मारा अली ये
گریہ روح نبی ایسی لائنیں کی جوڑو جفا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا اے میرے زخمی ماں اے میرے زخمی ماں اے میرے زخمی ماں اے میرے زخمی ماں تم پر درود و سلام تم پہ درود و سلام تم پر درود و سلام تم پہ درود و سلام خوب کی تبلیغ عام خوب کی تبلیغ عام خوب کی تبلیغ عام خوب کی تبلیغ عام دے دیا قاتل کو جان 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 ہوگا نیز ایسی کوئی پیشوا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا محمد صلی اللہ السلام علیکم ناظرین، یہ مسلم بن عقیل علیہ السلام جو مولا کے قاصد جو تھے مسلم بن عقیل، یہ ان کا روضہ ہے، یہ ان کی ذریعہ ہے۔ ناظرین، آپ سب دعا مانگیے اور دعا کیجیے۔ قائم ٹی وی کی طرف سے رضی شہریار آپ تمام مومن مومنات دیکھنے والوں کی نیابت میں زیارت کرتے ہیں جناب مسلم بن عقیل کی، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے قاصد شہید الاولیاء کربلا یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں اس وقت یہاں تمام زائرین زیارتوں کے، اور آپ پلیز اپنی ڈیوٹی سنبھالیے۔ میں خدا سے دو لفظ بہت ہی مختصر صاحب ادھر مختار ثقفی کی بھی قبر ہے، ادھر ساتھ دیا جی۔ جی، مختار ثقفی کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ ہمارے سامنے جو ذریعہ مبارک ہے یہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی ہے۔ مسلم بن عقیل وہ ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کے لیے اپنا سفیر اور پیغام دینے والا بنا کر بھیجا۔ مسلم بن عقیل یہاں پہ آئے ہیں، مختار کے گھر میں انہوں نے قیام کیا، ہانی کے گھر میں بنا لی۔ تو مختار ثقفی وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے بعد کربلا والوں کے بدلے لیے ہیں۔ کربلا کا جب واقعہ ہوا ہے سب سے پہلے کربلا کے جو شہید ہیں وہ جناب مسلم بن عقیل ہیں۔ یہ مسلم بن عقیل جب کوفہ میں آئے ہیں، ہانی کی شہادت بھی انہوں نے قیام کرنے کا ارادہ کیا اور قیام کیا ہے۔ جب بیعت ہوئی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی، لیکن جب ابن زیاد کوفہ میں وارد ہوا ہے، ابن زیاد بہت ظالم شخص تھا، لوگ اس سے ڈر گئے تو لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق 30 یا 40 ہزار لوگ جناب مسلم کی بیعت کر چکے تھے، لیکن جب مسلم نے نماز پڑھانا شروع کی، مغرب کی جماعت بہت بڑی تھی، لیکن کرتے کرتے جب عشاء کی نماز ختم ہوئی ہے چند لوگ باقی بچ گئے ہیں۔ وہ بھی جب مسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت ہی تھوڑے، ایک سب سے بھی کم لوگ بچ گئے ہیں، تو جناب مسلم نے کہا اب کوفہ میں رہنا میرے لیے بہتر نہیں ہے،
اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اب یہاں جہاد کیسے کروں، میرے پاس تو لشکر ہی نہیں رہا، ایسے کرو مجھ پہ احسان کر دو، مجھے کوفہ سے نکلنے کا راستہ دکھا دو، کیونکہ میں حسین علیہ السلام کو خط لکھ چکا ہوں کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر کوفہ آ جائیے، کوفہ والے آپ کا ساتھ دیں گے۔ عزادارو مسلم نے کہا مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے۔ عزادارو مسلم نے کہا حسین کو لکھ چکا ہوں اپنی بہنوں بیٹیوں کو، پردے داروں کو کوفہ لے کر آ جائیے، یہ آپ کے ماننے والے ساتھ دیں گے۔ لیکن جب مسلم نے دیکھا نا سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کہتے ہیں راستہ دکھا دو، میں جا کر حسین کو بتاؤں کوفہ نہ آنا، کوفہ والے ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ عزادارو مسلم چلے ہیں، چند صحابی ساتھی لے کر جب مسلم گزرے ہیں، گلیوں کے نکر جب چلے ہیں، تھوڑی راستہ چلے ہوں گے، جو 2-4 لوگ تھے وہ بھی چھوڑ گئے، مسلم اکیلے ہو گئے، اکیلے مسلم شہر میں اجنبی تھے، راستہ معلوم نہیں تھا، جو چلتے چلتے ایک مومنہ کے دروازے پہ پہنچے، اب معلوم نہیں کس طرف جاؤں، کہاں کوفے سے نکلوں، ایک دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، ایک عورت نے کہا اے اجنبی، اے جوان تو کون ہے، ادھر کیوں کھڑا ہے، ہمارے دروازے سے ہٹ جا، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ عزادارو مسلم کہتے ہیں میرا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ وہ عورت کہتی ہے تو کون ہے، تو اجنبی کون ہے؟ مسلم کہتے ہیں میں حسین کا پیغام لانے والا مسلم ہوں، ان لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی ہے، چھوڑ گئے ہیں۔ وہ مومنہ کہتی ہے فوج کا پہرا ہے، جلدی آئیے، اندر آ جائیے، میرے گھر میں تشریف لائیے۔ مومنہ نے پناہ دی، کھانا دیا، اور اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ اس فوج اور حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ لالچ میں آ گیا کہ مسلم کی خبر دوں گا انعام ملے گا۔ عزادارو اس عورت نے مسلم کو ایک کمرے میں ٹھہرایا ہوا تھا، رات دیر کے وقت اس کا بیٹا آیا، اس نے جب معلوم ہوا کہ مسلم اس گھر میں ہے، وہ شرابی تھا، وہ چلا گیا حکومت کے پاس، کہا مجھے شراب بھی دو، انعام بھی دو، میں تمہیں مسلم کی خبر دیتا ہوں۔ عزادارو اس نے مسلم کی خبر دی، صبح سحری کا وقت تھا، فوجیں جو ہے لشکر آنے شروع ہوئے، گھوڑوں کی ٹاپیں کی آواز۔ علیکم ناظرین، رضی شہریار قائم ٹی وی کی جانب سے یہ مسجد کوفہ کے باہر کا حصہ ہے، اور ہم مسجد کوفہ کے سارے اعمال اور ساری چیزیں آپ کو دکھا چکے ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں مولا مشکل کشا علی کے گھر کی طرف، بیت العلی ہم لوگ جا رہے ہیں اس وقت، انشاءاللہ وہاں پہ جا کر آپ کو اندر کی زیارت کروائیں گے بیت العلی کی انشاءاللہ علیہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، رضی شہریار ایک بار پھر آپ کے سامنے، ہم جناب میسر احمد تمار کی ذریعے کے سامنے ہیں، جناب منتظر مہری صاحب زیارت پڑھیں گے، تو ہم سب آپ سب دیکھنے والوں کی نیابت میں، قائم ٹی وی کے دیکھنے والوں کی نیابت میں ہم زیارت پڑھتے ہیں، اور آپ سب لوگ بھی دعا کیجیے۔ جناب منتظر مہری صاحب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عنده وصدق المرسلین۔ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سید المرسلین۔ السلام علی علی امیر المومنین علیہ السلام سید الوصیین۔ السلام علی فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ السلام علی الحسن والحسین سید الشباب اجمعین۔ السلام علی الحجج المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ولرسوله ولأمير المؤمنين والفاطمة والحسن والحسين، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله
النبيين وأشهد أنك شهيدا ولعن الله من ظلمك ومن افترى عليك ولعن الله من نسب لك العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نشأ الله قبورهم نارا وأعد لهم عذابا أليما. جئتك أيها العبد الصالح زائرا قبرك مقرا بحقك معترفا بفضلك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده سب مؤمنین مل کر نعرہ حیدر السلام علیکم ناظرین، رضی شہریار قائم ٹی وی سے ایک بار پھر آپ کے سامنے. ناظرین، ہم اب زیارت کے لیے آئے ہیں جناب میثم تمار. مولا علی کے گھر کے بالکل سامنے والی روڈ سیدھی آتی ہے، یہاں پر مولا ان کے جناب میثم تمار کی روزے پر یہ اندر چلتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی تفصیل، مختصر سی تفصیل ہم آپ کو بتا دیں. یہاں ظاہر ہے کہ میثم تمار کوئی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، سب جانتے ہیں کہ میثم تمار کیا تھے، مولا کے ساتھ ساتھ کیسے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد والے محمد صلوات. وعلی محمد. یہ میثم تمار اللهم صل على محمد وعجل مزار حضرت میثم تمار کا مزار ہے. حضرت میثم تمار مولا علی علیہ السلام کے صحابی تھے، ساتھی تھے، اور اتنے پیارے تھے کہ مولا علی علیہ السلام ان کی زیارت کے لیے خود ان کے گھر آ جایا کرتے تھے، اور مولا علی علیہ السلام ان کی کھجوروں والی ریڑھی کے اوپر آ کے ان کی جگہ پہ کھجوریں بیچا کرتے تھے. تو بہت عظمت والے صحابی ہیں. دعا ہے کہ ہر معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو مومنین زیارت پہ آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زیارت قبول فرمائے. یہ وہ میثم ہے جن کے بارے میں خود مولا علی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی اور کہا تھا میثم تمہیں کھجور کے درخت کے اوپر سولی دیا جائے گا، تمہیں یہاں پہ شہید کیا جائے گا. تو مولا علی علیہ السلام نے خبر دی، اس کے باوجود انہوں نے اس کھجور کے درخت کو پانی دیا، اس کو پالا، اس کو بڑا کیا، اور اسی کھجور کے اوپر درخت کے اوپر ان میثم تمار کو پھانسی دیا گیا، سولی لٹکایا گیا. لیکن آخری دم تک انہوں نے علی کو نہیں چھوڑا، آخری دم تک، آخری سانسوں تک علی کی ولایت سے انکار نہیں کیا، علی سے بیزاری نہیں کی، حتیٰ کہ دشمنوں نے ان کی زبان تک کاٹ دی، پھر بھی انہوں نے علی علیہ السلام کی ولایت کو نہیں چھوڑا اور ولایت علی کے اوپر اپنی جان قربان کر دی. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ولایت علی علیہ السلام پہ ثابت قدم رکھے. اللہم صلی علی محمد. وعلی محمد. بہت شکریہ قبلہ، آپ کا سیدھا